ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، مفتیان دین مدین، قاری مشتبہ صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہوئے تمام ہی ذمہ داران، میرے بڑوں بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے کہ ہم تمام آج حضرت قاری مجتبیٰ صاحب مدظلہ العالی کی سرپرستی اور نگرانی اور اہتمام میں اثر نو جاری ہونے والے مدرسہ ازواج مطہرات للبنات قاضی محلہ پاوس میں جمع ہوئے. رتناگری شہر اور اس کے اطراف کا جب بھی سفر ہوتا ہے تو یقیناً بلا مبالغہ اس بات کا میں اظہار کرتا ہوں کہ ذہن اور دل کافی سرور اور مسرت محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر لڑکوں کی تعلیم کے اعتبار سے اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کے اعتبار سے یہاں کے بیدار مغز، دور اندیش علماء کرام اور مفتیان کرام بہت ہی اعلیٰ اور بہترین سطح پر محنت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مفتیان کرام اور علماء کرام کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارا تعلق ضلع رائے گڑھ شری وردھن سے ہے، لیکن الحمدللہ مستورات کی دینی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے شہر رتناگری اور اطراف کا علاقہ بے انتہا بیدار مغزی کا ثبوت دے رہا ہے. اور آج کے اس دینی خصوصاً جو پرفتن ماحول علاقے میں اور پورے عالم میں پھیل رہا ہے، اس میں ہمارے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی عادت شریفہ ہے کہ جیسے ظاہری بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوائیں اور شفا نازل فرماتے ہیں، تو دنیا میں جب یہ باطنی امراض اور باطنی بیماریاں پھیلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانی علاج اور روحانی علاج کے لیے ہاسپٹلز اور یہ ڈسپنسریاں اور یہ کلینک قائم ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے عوام و خواص کو ان دینی اداروں سے ظاہری اور باطنی مستفیض ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. حاضرین محترم، امت میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی تاریخ پر اور ان کے سوانح پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کو محدث، مفسر اور ولی کامل بنانے کے لیے ان کی ماؤں کا، ان کی بہنوں کا اور
عورتوں کا بہت ہی کامل اور بڑا کردار رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے لیجئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک رعب تھا ذمہ داری کا، کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سپرد کی جا رہی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مجھے نبی آخر الزمان بنایا گیا اور اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رعب کے مارے کب کبا رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ عورت جس نے سہارا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، وہ ہم تمام کی اولین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا تعاون فرمائیں گے، اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو غریبوں کا سہارا بنتے ہیں اور لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کمزوروں کا بوجھ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں فرمائے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ امت میں بڑے بڑے جو مفسرین، علماء، محدثین گزرے ہیں، تو ان میں عورتوں کا بڑا بھاری کردار رہا ہے ان کی شخصیات کو بنانے کے لیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات گزرے، چیف جسٹس پوری مملکت اسلامیہ کی خلافت عباسیہ میں، بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ماں نے کمانے کے لیے بھیجا تھا چھوٹے بچے کو، اس لیے کہ دوسرا کوئی معاش کا سہارا نہیں تھا۔ جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے حلقے میں بیٹھ گئے اور وہاں سے علم کو حاصل کرنا شروع کیا۔ ماں نے کہا بھی کہ بیٹا ہمیں تو 4 پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پیٹ کی آنکھ بجھ سکے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی والدہ نے یہ بات رکھوائی کہ آپ میرے بیٹے کو اس حلقے میں شامل مت کیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ میں اسے جو علم سکھانے جا رہا ہوں، اس علم کے ذریعے سے دینی اور اخروی فوائد تو ہیں ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی میں اسے بادشاہ کے ساتھ اس وقت کا جو بادام اور پستے سے جو ہے معجون یعنی ملا ہوا جو حلوہ تیار ہوتا تھا خالص گھی کے اندر، اس کے کھانے کی جو ہے اسے مشق کرا رہا اور اس کو تیار کرا رہا۔ تو ان کی والدہ کو اس وقت شاید وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید نے پوری مملکت اسلامیہ کا قاضی القضات اور چیف جسٹس بنا دیا، اور ایک مرتبہ ہارون الرشید کے ساتھ وہ قیمتی حلوہ جو اس وقت بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا وہ کھا رہے تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ان کی والدہ کے کانوں تک پہنچا تھا وہ کہہ کر بدلا دیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری والدہ کی اس قربانی کی بدولت اور میرے علم کی شوق کی بدولت یہ لمحہ اور یہ وقت مجھے عنایت فرمایا کہ میں آج بادشاہ کے ساتھ ہمنشینی کر کے ہم نشینی کر کے یہ اتنا قیمتی حلوہ کھا رہا ہوں۔ حالانکہ نیت تھی اللہ کو راضی کرنے کی، نیت تھی اخروی اعتبار سے جو ہے رفع درجات کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیاوی فوائد سے بھی محروم نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے وہ دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتے ہیں، دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں انہوں نے علم حاصل کیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے امام اور مجتہد کے درجے پر پہنچا دیا، اور ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا بڑا جو ہے کردار رہا۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ کہ تم مجھے اچھی اور ایک صالح مائیں دے دو، ہم ان کے بطن سے نکلنے والی اولاد کو امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو ہے علماء، فقہا اور اسی طریقے سے اولیاء بنا کر پیش کریں گے، اولیاء بنا کر پیش کریں گے۔ تو مرد پڑھتا ہے ایسا سمجھیے فرد پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں، لیکن ایک جب عورت پڑھتی ہے اور ایک عورت جب دینی تعلیم اور تربیت حاصل کرتی ہے تو اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اور پورے خاندان کے اندر، پورے محلے کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر دینی فضا کے عام ہونے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے، بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کہ عورتوں کی قربانیاں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے آپ حالات دیکھ لیجیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے امام بخاری بنانے کے لیے بھی ان کی والدہ کی دعائیں ہیں، ان کی والدہ کی دعاؤں نے بڑا بہترین اور بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ جب کائنات کی شہزادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پردے اور حجاب کا زبردست قسم کا ان کا اہتمام رہتا تھا، یہاں تک کہ ان کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ اس وقت جو ہے مردوں اور عورتوں کے جنازے جو ہے کیسے لے جائے جاتے تھے، چارپائی پر ڈال کر لے جائے جاتے تھے اور اوپر چادر ڈال دی جاتی تھی، کفن میں لپٹے ہوئے رہتے تھے۔ تو ان کو بسا اوقات یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں میرا جنازہ بھی اس طریقے سے جو ہے کھلے میں نہ لے جایا جائے، لہذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات میں میری تدفین ہو، اور میرے تدفین کے موقع پر کم سے کم لوگ شریک ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اگر اعلان کیا جاتا تو پورا مدینہ کے اطراف مدینہ بھی جو ہے تدفین میں شامل ہو سکتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی وصیت کا پاس و لحاظ، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی کو ایک فکر تھی کہ کہیں یعنی دنیا کی زندگی کے اندر میرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی ہے، تو مرنے کے بعد کہیں میرا جنازہ بھی کھلے میں نہ جائے کہ جسم کے ڈیل ڈول ظاہر ہو جائے، اور فکر رہتی تھی۔ تو حبشہ کی طرف سے جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائی تھی، تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیا کہ مجھے حبشہ والوں کی ایک عادت بہت پسند آتی ہے کہ وہ جب عورتوں کا جنازہ لے جاتے ہیں تو وہ جو چارپائی ہے اس کے چاروں طرف لکڑیاں باندھتے ہیں اور ان لکڑیوں پر جو ہے چادر ڈالتے ہیں اور اندر ڈولے کی طرح عورتوں کا جنازہ لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباشی دی، ان کے لیے خیر کے جملے کہے کہ تم نے آج میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ میں بڑی فکر میں رہتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے میرا جنازہ لے جایا جائے گا، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی طریقے سے لے جائے جائے۔ لہذا آج جو ہمارے یہاں پر جنازے پیکنگ کے اندر لے جائے جاتے ہیں، ایسا سمجھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طلب اور تڑپ تھی کہ ایک تحفہ ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عنایت فرمایا کہ زندگی کے اندر باحجاب با پردہ رہنے کا ایک ثمرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت میں بھی ان کو جو ہے مستور رکھا ہر اعتبار سے۔ تو یہ ہے ذہن کے اندر اگر فکر ہو اور جو ہے یہ فکر دامنگیر ہو کہ ہم دین پر چلیں گے، ہم دین پر عمل کریں گے، چاہے ہمیں کوئی بولے نہ بولے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہم شریعت کا پاس رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راستے بھی ہموار ہوتے ہیں۔
پھر ایسے ہی ماؤں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی اولاد نصیب فرماتے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کے سردار قرار دیا۔ اور کیسے اولاد کہ اس وقت امت کے دو دھڑے ذرا الگ الگ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے درمیان میں صلح فرمائی اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ خود خلیفہ قرار پائے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے امت کے سارے جو ہے افراد کو انہوں نے آپس میں جو ہے ملا دیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ بھی بہت سے افراد تھے، اپنی خلافت چلانا چاہتے تو وہ چلا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جو ہے پاک باطن ہونے کی ایک برکت ہے۔ حضرت حسین جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا کہ جنہوں نے باطل کے سامنے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک درس دے دیا کہ باطل جتنا خونخوار ہو، جتنا جو ہے زبردست ہو، لیکن اگر اللہ کے بندے پرعزم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطل کو سرنگو اور باطل کو ختم کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اتنا بڑا درس ہے۔ تو مائیں جب پاک ہوتی ہیں اور ماؤں کے اندر جب دین کے جذبات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جیسے افراد عطا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے افراد عطا فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صحیح تشریح اور تعبیر امت کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو عورتوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا نظم یہ آج کے اس پرفتن ماحول میں اچھے اور محتاط انداز میں امت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظات تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات آپ کو احادیث کے کتابوں میں ملے گی کہ جن کی روایات کے ذریعے سے امت کو کئی بہترین مسائل کے اندر رہبری حاصل ہوئی، امت کو کئی بہترین مسائل کے اندر رہبری حاصل ہوئی۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب صحابہ کے الگ الگ آراء سامنے آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ماں فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجے اور ان کے ذریعے سے جو ہے اس مسئلے کی تشریح اور اس مسئلے کی صحیح تعبیر حاصل کی، مسئلے کی صحیح تعبیر جو ہے حاصل کی ہے۔ اور بھی بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں گے تو اس امت کے اندر بڑی بڑی عالمان بھی گزری ہیں جنہوں نے عورتوں کے اعتبار سے دینی رہبری اور دینی جو ہے صحیح طور پر عورتوں کو دین کے راستے پر اور شریعت کے راستے پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے جو ہے محنتیں کی ہیں۔ تو اس مدرسے کے ذریعے سے نام بھی ماشاءاللہ مدرسہ ازواج مطہرات للبنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی پڑھنے والیوں کو اور پڑھانے والیوں کو ازواج مطہرات کی صفات کو اور ان کی عادات شریفہ کو اختیار کرنے کی توفیق اور سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ سعادت اور وہ توفیق جو ہے نصیب فرمائے، اور یہاں سے دین کی داعیات اور مبلغات اور اسی طریقے سے امت کا درد رکھنے والی اور قرب رکھنے والی اور جو ہے عالمات اور فاضلات نکلے اور ان کے ذریعے سے جو ہے امت ایک صحیح راہ پائے۔ ابتدا میں نے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے بس اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے بڑے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ جو آیات مبارکہ میں نے پیش کی 28 پارے کی سورہ تحریم کی، جو 28 پارے کی آخری سورت ہے اس کی آخری آیات پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال بنا رہے ہیں۔ دو عورتوں کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیش کی۔ ایک مثال کس کی؟
فرعون کی جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اس کی جو ہے بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی کہ فرعون نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو، جس کو بہت چاہتا تھا، ایمان کی توفیق اور ایمان کی سعادت سے نوازا، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں اللہ کب کس کو عطا فرما دے وہ اللہ کی شان ہے۔ تو وہ ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اور شریعت پر، تو فرعون نے جو ہے اس سے ملکہ کا خطاب بھی چھین لیا اور شاہی لباس بھی چھین لیے، اختیارات بھی تمام چھین لیے، یہاں تک کہ ان کو سخت قسم کی سزائیں کتابوں میں آتا ہے کہ برہنہ کر کے جو ہے کینوں پر ٹھوک دیا، اس نے ہاتھوں میں اور پیرے میں میخیں گاڑ دی اور ان کو سخت قسم کی تکلیف پہنچائی، اور ایسی جگہ پر ان کو گویا کہ تکلیف پہنچائی کہ سامنے ان کو محل نظر آ رہا تھا۔ گویا کہ فرعون یہ جتانا چاہتا تھا کہ تم نے موسیٰ کی شریعت کو مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، اس لیے تم کو یہ محل میرا چھوڑنا پڑا اور یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑا۔ تو حضرت آسیہ نے اس وقت دعا فرمائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے تیرے خاطر فرعون کا یہ محل چھوڑ دیا ہے، آپ میرے لیے جنت میں بہترین گھر اور محل تعمیر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا تو ضرور قبول کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوگی، اور انہوں نے دوسری دعا کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرعون سے اور اس کی سزاؤں سے اور یہ ظالم لوگوں کی سزاؤں سے یا اللہ مجھے نجات کرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ قبض فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس عورت کو نمونہ بنا دیا کہ دنیا میں چاہے لاکھ مصائب آئے، مصیبتیں آئے، حادثات آئے، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر اور دین پر استقامت کے ساتھ جو ہے قائم دائم رہنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خطے کوکن میں پچھلے کچھ سالوں سے جو حالات پیش آ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہماری بچیاں دین سے ہاتھ دھو رہی ہیں، تو ان کے لیے نمونہ ہے کہ دیکھیے دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر استقامت کا ثبوت دیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، نجات کے باعث اور لائق نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ظاہری رنگینیوں کی بنیاد پر دین کو چھوڑ دیں، دین کا سودا کریں، ہم سے زیادہ محروم اور ہم سے زیادہ جو ہے گویا کہ منحوس یا ہم سے زیادہ جو ہے محروم کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی، کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، انہوں نے جو ہے